السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ مان لیجئے آپ کا بچہ ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہو پایا، تو قربانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوبصورت اور پیارے دن ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا لگے میں لگا آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہو۔ تو قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے، بس آپ کو اتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ چھوٹا جو جانور ہوتا ہے اس میں 2 حصے نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں قربانی کی نیت سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے اور عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ مان لیجئے آپ کا بچہ 2 سال کا ہو گیا یا 1 سال کا ہو گیا، ہے نا، یا مان لیجئے کہ آپ کا ہی عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا تھا تو آپ چاہتے ہو کہ صاحب میرا عقیقہ ہو جائے، تو آپ بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو آپ قربانی کے جتنے حصے ہوں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور عقیقے کا حصہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے آپ کا لڑکا ہے تو مسنون یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کیے جائیں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، ہے نا۔ اور بڑا جانور ہو تو اس میں ہم 2 حصے کہہ سکتے ہیں، یعنی لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ۔ تو اب 4 حصے مان لیجئے قربانی کے ہو گئے اور 2 حصے عقیقے کے ہو گئے لڑکی کی طرف سے، 1 حصہ لڑکی کی طرف سے ہو گیا عقیقے کا، تو اس طرح سے 7 حصے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ سمجھیں آپ کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت سے اور قربانی کی نیت سے حصے ڈال سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑکے کی طرف سے آپ 2 حصے لیں، 2 سے زیادہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مان لیجیے جن کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا تھا تو ان کی عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر ضروری ہے یہ سنت پر عمل کرنا۔ مان لیجیے کوئی آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر تھوڑی نہ ہے، وہ کہاں سے عقیقہ کرے گا؟ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت پر عمل کریں، ہے نا۔ تو جن لوگوں کا عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو قربانی ان لوگوں کے اوپر سے بھی ادا ہو جائے گی۔ قربانی اور عقیقہ یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت ہے اور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک غلط فہمی یہ بھی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا تھا مفتی صاحب کیا ان لوگوں کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی؟ میرا تو عقیقہ ہوا ہی نہیں تھا بچپن میں۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ قربانی کیجئے۔ اچھا، قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کا جو موقع ہوتا ہے، تو اس میں بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ بھی کر سکتے ہو۔ عقیقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی لمبی چوڑی دعوت کرو۔ عقیقہ ایک سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ قربانی جو آپ کرتے ہو وہ سارا کا سارا گوشت آپ کا ہوتا ہے، اور عقیقہ جو آپ کرتے ہو وہ بھی سارا کا سارا گوشت آپ کا ہوتا ہے۔ سارا آپ غریبوں کو دے دو یہ بھی درست ہے، اور سارا آپ خود رکھ لو یہ بھی درست ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، کہ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے خود کے لیے۔ اب مان لیجیے آپ نے بڑے جانور میں قربانی کی نیت سے بھی حصے ڈالے اور عقیقے کی نیت سے بھی حصے ڈالے، تو اب آپ چاہو تو کچھ گوشت کی دعوت کر دو لوگوں کی، ہے نا، اور اس دعوت میں غریبوں کو بھی پوچھ لو، سارے رشتہ داروں کی دعوت کر دو آپ، تو بالکل درست ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ سارا گوشت آپ خود رکھ لو یہ بھی درست ہے، فریج میں خوب رکھ لو آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بانٹ بوٹ کے خرچ کر دو، ختم کر دو۔ آپ دعوت کر کے کھلا پلا کے برابر کر دو، اللہ اور دے گا۔ کھلانا پلانا اور سخاوت یہ اچھی چیز ہے، باقی جائز آپ خود رکھ لو یہ بھی جائز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عقیقہ کرنے کا ایک اچھا موسم ہے جہاں ہم کباب کی دعوت کرتے ہیں رشتہ داروں کی، دوستوں کی۔ عقیقے کی دعوت کر دو آپ، ایک چھوٹا سا انویٹیشن بھجواؤ، انویٹیشن نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کر دو کہ بھئی آج بچے کا میں نے عقیقہ رکھا ہے، سب لوگ آ کے آج سب کو میرے یہاں کھانا کھانا ہے، ہو گیا عقیقہ، نو ٹینشن۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کے لیے کچھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔